الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. محترم مکرم سامعین اکرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو قرآن مجید جیسی یہ ایک عظیم کتاب عطا فرمائی. احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کے حوالے سے کچھ ابتدائی طور پر گفتگو کی تھی، اور یہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس آیت نمبر 38 میں، چونکہ اس سے پہلے شیطان اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ پیش آیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اہبتو، کہ ہم نے کہا قلنا اہبتو منہا جميعا، کہ اب تم اس جنت سے نیچے کی طرف اتر جاؤ. تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو کہا گیا تھا وہ بطور عتاب تھا، اور اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو بطور انعام ہے. بطور انعام اس لیے ہے کہ اب بنی نو آدم کا سلسلہ یہاں سے جاری ہونا تھا، اور بطور نائب الہی، اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے نائب کے طور پر، تاکہ اللہ کا پیغام اس کے تمام بندوں تک پہنچ سکے. پھر یہاں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتار دیا، اور کہا کہ اور جب یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری بنی نو انسان کو، یعنی پورے بنی آدم کو یہ کہا کہ میری طرف سے اگر تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے تو جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہماری تعلیمات پر چلے گا، تو پھر اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا. یہ تھا. اور اب آیت نمبر 39 اور 40 یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد فرمایا، وہاں تو فرمایا کہ جو اس ہدایت جو ہم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے، جس کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو گیا، لیکن پیغام دین اور پیغام اسلام پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کے ذریعے، علماء، مشائخ، صوفیاء، مبلغین کے ذریعے پھر قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا. فرمایا کہ پھر چونکہ ہماری طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب وہ لوگ جو ہماری ان ہدایت کے خلاف جائیں گے، یعنی ہماری نازل کردہ آیات کو جھٹلائیں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، اولئک اصحاب النار، تو پھر وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے.
اب آپ اس آیت نمبر 38 کو اور 39 کو آپ دیکھیں گے، اس میں ایک پورے طریقے سے یوں سمجھ لیجئے چارٹر آف دعویٰ، یعنی دعوت کا جو اسلامی طریقہ کار ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی جس اسلوب کے ذریعے لوگوں تک اپنی دعوت پہنچانا چاہتا ہے، وہ ان دو آیتوں میں، یعنی بالکل دو کیٹیگریز اس آیت نے بطور بالکل واضح طور پر کر دی۔ پہلی آیت نمبر 38 ہے، ہماری نازل کردہ ہدایات کو فالو کیا، اس کی اتباع کی، پیروی کی، وہ تو ہو گئے کامیاب، یعنی ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا آخرت کا، اور آخرت میں وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، یعنی ان کو کوئی جہنم میں جانے کا غم نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضی کا غم نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو دوسرا گروہ ہے وہ کون ہے؟ وہ آیت نمبر 39 میں کہا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب جو اس چارٹر آف دعویٰ کو سن کر اس کے اگینسٹ جائیں گے، اس کے خلاف جائیں گے، یعنی اللہ کی نازل کردہ آیات اور اس کے بھیجے ہوئے پیغام کی تکذیب کریں گے، اس کا انکار کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، تو کہا اولئک اصحاب النار، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان والے، ہدایت خداوندی کی پیروی کرنے والے، وہ ہوں گے کامیاب، جنتی، اور جو اللہ کے اس پیغام کا انکار کریں گے، اس کی نازل کردہ آیات کو جھٹلائیں گے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب اس سورت کے ابتدا کی 4 رکوع ہیں پورے، یہ 4 رکوع کا چوتھے رکوع کی آخری آیت تھی جو آج ہم نے پڑھی ابتدائی طور پر، اور 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے۔ آیت نمبر تو ہم بتا چکے کہ یہ 39 ہے، اور 40 سے جو ہے اور پھر 46 تک یہ جو 7 آیتیں ہیں، یہ 7 آیتیں یہ دعوت دینے کا طریقہ کار ہمیں بتائیں گے، وہ میں ابھی آپ کو شارٹلی عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھے جو ابتدائی جو 4 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ایک چارٹر، پورا ایک بیان دے دیا، یعنی قرآن کا فلسفہ دعوت کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے ابتدا میں جب اس سورت کا آغاز کیا تھا تو 3 گروہ بتائے تھے، ایک گروہ کافروں کا، کفار کا، ایک گروہ مومنین کا، مسلمانوں کا، اور ایک گروہ منافقین کا۔ ابتدائی 2 رکوعوں کے اندر یہ تمام گروہوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد خلافت آدم علیہ السلام کی بات کی، تخلیق آدم کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ٹھیک ہے، یہ چوتھے رکوع کا آغاز۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی اگلی آیتوں سے، یعنی آیت نمبر 41 اور 40 سے بیان کرے گا کہ دعوت کس طرح دینی چاہیے، لیکن اس میں ان 2 آیتوں میں، آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تبارک و تعالی نے کیٹیگرائز کر دیا 2 طبقات کو۔ گروہ تو بتا دیے، مسلمان یعنی مومنین، کفار کافرین، اور منافقین، یہ 3 گروہ ہو گئے۔ اب یہاں ان کو سمیٹتے ہوئے 2 کر دیے، ایک ہے فلاح و کامیابی پانے والے مومنین مسلمان، اور دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت، اس کی تعلیمات، اس کی قرآن، اس کے بھیجے ہوئے تمام کتب سماوی، ان سب کا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ کرنے والے، قبول نہ کرنے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے مدنی صورت، یہ ہم نے پہلے کہا تھا ہے مدنی صورت، لیکن چونکہ قرآن مجید کی اور دین کی دعوت یہ مکی صورتوں میں پورا بیان کیا گیا ہے، تو یہ جو 4 رکوع ہیں، ان تمام مکی صورتوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعوت کا پیریڈ گزارا، جو مکہ مکرمہ میں رہے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تو اسلام کے عروج کا آغاز ہو گیا، عروج کا آغاز ہو گیا۔ چونکہ یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت و تبلیغ فرمائی، 13 سال، کیونکہ نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا، 13 سال مکہ میں رہے، کیونکہ 40 سال کی عمر سے وحی الہی کا آغاز ہوا،
پہلی وہی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، تو 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور نزول قرآن کا آغاز بھی ہو گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوا، کیونکہ مکی سورتوں کی تعداد تقریباً کوئی 87 ہے، 87 سورتیں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں 87 سورتیں اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورتیں ان کی تعداد 28 ہے لگ بھگ. تو یوں سمجھ لیجئے کہ زیادہ قرآن بھی وہاں نازل ہوا، لیکن اس 13 سالہ دور میں اور قرآن مجید کے اکثر حصے کے نازل ہونے کے باوجود لگ بھگ تقریباً کوئی 450 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، صرف 450 کے قریب. لیکن میں نے اس لیے عرض کیا کہ پھر مدینہ طیبہ میں اسلام کے عروج کا آغاز ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، آپ نے آخری خطبہ حجۃ الوداع جب ارشاد فرمایا تو تقریباً آپ کی عمر 63 سال کے قریب تھی، ٹھیک ہے. تو 10 سال قرآن مجید وہاں نازل ہوا، لیکن جب خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ کے سامنے تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کا اجتماع موجود تھا. یہ ہے دعوت و تبلیغ کا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورے یہ جو آیات ہیں نا، یوں سمجھ لیجئے اب وہ اسلوب قرآن مجید بیان کرے گا، اور اس کو بڑے انہماک سے. اب آپ دیکھیں ہم کتنی مرتبہ ہم یہ روتے رہتے ہیں کہ بھئی جتنے مذہبی اجتماعات، جتنے درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، کتنے ذکر کی محفلیں، کتنے آرگنائزیشن، کتنی جماعتیں بن گئی ہیں، لیکن اس کا کچھ امپیکٹ اور اثر آپ کو نظر آتا ہے؟ ایمانداری سے آپ بتائیں. کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اتنے ملکوں میں کام ہے، اتنا یہ ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا، لیکن سچے دل سے بتائیں کہ بھئی اس کا اثر اور امپیکٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی ایک دلدوز بات کرنے کی، بالکل ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں تو حیران ہو گیا. دیکھیں کہ یہ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اب تو یہ دنیا جو ہے نا گلوبل ولیج ہے، یعنی ایک بالکل ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے پوری دنیا. اس نیٹ نے، انٹرنیٹ نے انسان کو انسان سے کنیکٹ کر دیا ہے. تو اب دعوت و تبلیغ کیسے ہونے چاہیے، اس کا اثر کس طرح نظر آنا چاہیے؟ ہمارے پاس کیا اب دور حاضر میں آپ ان 100، 150، 200 سالوں کے اندر کوئی ایسی پرسنالٹی پیش کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے لوگ آج بھی ہماری مثال کس کی دیں گے؟ مثال دیں گے خلیل جبران کی، ہیگل کی، نیٹشے کی، نیوٹن کی، ارسطو کی، افلاطون کی، سقراط کی، بقراط کی. لیکن ریسنٹ پاسٹ میں آپ کیوں مثالیں نہیں دیتے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر کیوں کہ دعوت دینے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ صوفیاء، یہ مشائخ، یہ اولیاء اللہ، داتا صاحب، حضور غوث العظم، حضرت بابا فرید، حضرت خواجہ غریب نواز، یہ بزرگوں کے جو یہاں کراچی کے اندر مزار ہیں، ان میں سے کون جناب یہاں کراچی کا رہنے والا ہے؟ یہ مصری شاہ، یہ غائب شاہ، یہ نوری شاہ، یہ یوسف شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، یہ تو نہ جانے کہاں کہاں سے، کسی کو 1000 سال ہو گئے، کسی کو 900 سال ہو گئے، کسی کو 700 سال ہو گئے، کسی کو 600 سال ہو گئے، کسی کو 400 سال ہو گئے. اتنی مدتوں کے بعد تو ہمارے پاس تو مثالیں ان کی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے، تو آج کے انٹلیکچوئل نام نہاد دانشور، تو میں نے جیسے کہا کہ ان لوگوں کا جس ارسطو کی وہ مثال دیتے ہیں، وہ تو 2000 سال پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے. تو تمہارے پاس کیا ہمارے لوگوں کی مثالیں نہیں ہیں؟ ان صوفیاء کی، ان کو بھی تو عرصہ ہو چکا، 8-9 سال ہو گئے، انہوں نے بھی تو دعوت و تبلیغ کی. خیر، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب بتایا جا رہا ہے، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آپ یوں سمجھیے 46 تک، یہ 7 آیتیں ہیں، یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ دعوت کا کام
کس ڈھب پر اور کس طریق سے ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ اے بنی اسرائیل میرے اس نعمت کو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، یعنی اللہ فرما رہا ہے، اور پھر تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور ڈرو صرف مجھ سے. اب آپ دیکھیں کیا کہا، اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی. دعوت کا پہلا ڈھب اور پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دلجوئی. آپ کو پتا ہے کہ نصاب جو مصارف زکوٰۃ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ابتدائی دور میں ان مصارف زکوٰۃ میں کچھ گروہ ایک تھا، اس کو کہتے تھے مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب اس گروہ کو جو نئے مسلمان ہوتے تھے، نئے مسلمان ہوتے تھے، تو اگر مالی طور پر وہ کمزور ہوتے تھے، کہتے ہیں ان کے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کرنا تاکہ وہ انٹیکٹ رہیں، تاکہ وہ اسلام میں قائم رہیں. تو یہاں دلجوئی، بھئی دعوت ایسی ہونی چاہیے. اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے بڑے بنیادی 3 ایسے اصول بیان فرمائے. کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اور ان کو بڑے اچھے انداز میں، موعظۃ حسنہ یعنی نرم باتوں سے، آرام سے ان کو دین کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف بلائیے. تو یہاں بھی اللہ نے پہلے نرمی سے پہلے یاد کروایا. اب حالانکہ یہ رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک یہ 10 رکوع یہ بنی اسرائیل کے ہی متعلق ہیں، بنی اسرائیل کے ہی متعلق ہیں 10 رکوع. اور ان میں ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ بھائی وہی یعنی شوق دلانا، دلجوئی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، نرم بات کرنا ان سے، نرمی سے، تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا سکے. یعنی یہ آیات اور یہ رکوع جو ابتدائی یہ جو 4 آیتیں ہیں، 7 آیتیں معاف کیجئے، یہ جو 7 آیتیں یہ ہمیں یوں بتا رہی ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر لوگوں کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے، آپ چاہتے ہیں لوگ واصل اللہ ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا پٹا اور توق اپنے گلے میں ڈال لیں، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق ہو جائیں، اور آپ کی سیرت کی پیروی اور اتباع کرنے والے بن جائیں. اب کوئی چاہے انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پر یا کوئی گروہ اور جماعت بن کر لوگوں کو دعوت اسلام دے، تو اس کا پہلا اسلوب اور پہلا طریقہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے لوگوں کو دین کی طرف بلانے سے پہلے اپنے آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کرے. جناب میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے پاس کون ہے جس کو ہم پیش کریں؟ ہاں آج سے آپ 400 سال 300 سال 500 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بڑی بڑی ہستیاں ملیں گی جن کے نام ابھی میں نے لیے، اولیاء اللہ، صوفیاء، ان کے نام میں نے ابھی لیے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس کیا ہے، کس کو پیش کریں گے جناب؟ ہمارے اصلاح کا انداز کیا ہے؟ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اب اگر تم کسی کو دعوت اسلام دینا چاہتے ہو، لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرو. آپ کو یاد ہوگا میلاد کی ایک محفل میں نے عرض کیا تھا، اور یہاں بھی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے جناب. تو 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اعلان نبوت فرمایا؟ جو پہلے بھی کروایا جا سکتا تھا، لیکن 40 سال
میرے عزیز دوستو، ہم کبھی عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہی رونا میں رو رہا تھا کہ بھئی ہم قرآن میں تفکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے بھائی؟ چلو پہلے تلاوت تو کرو، پھر اللہ تعالیٰ شوق ڈال دے گا تو پھر تفکر بھی ہو جائے گا، تدبر بھی ہو جائے گا، ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا، تفسیر بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جناب پھر 40 سال کیوں لگائے؟ 40 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو آگے سے جب کافروں نے دلیل طلب کی کہ بھئی دلیل کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں، اللہ نے کیریکٹر، کردار مصطفیٰ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ میرے حبیب نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ان 40 سالوں کا کوئی ایک لمحہ ایسا بتا دو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں، کردار میں تمہیں ایک رتی برابر کبھی عیب نظر آیا ہو۔ سارے کافروں کو چپ لگ گئی، اس کا کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بڑے بڑے دشمن ابو جہل کو بھی دعوت اسلام جب دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے عزیز دوستو، حضور نے جب اس کو کہا کہ بھئی اسلام قبول کرو، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میں کہتا ہی نہیں کہ تم پکے سچے آدمی ہو، لیکن میرے آبا و اجداد کا دین اور میرے ہٹ درمی اور میری غیرت بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں، میں اس لیے تمہارے دین کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ اس نے بھی نہیں کہا جس قرآن کی طرف میرے دوستو ہم پشت کیے بیٹھے ہیں، ہم پشت کیے بیٹھے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اس یہود کے لیے اسی لیے اس یہود کا کیریکٹر پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پھر یہود کو پہلے نرمی سے سمجھایا گیا، بتایا گیا، یہ پورے رکوع میں بار بار نرمی سے ان کو نعمتیں یاد دلائی گئی، سب کچھ، لیکن یہ یہودی تھے وراء ظہورہم، انہوں نے قرآن کو یعنی تورات کو، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ نے ان کو ذلیل کیا نہیں کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ یہ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ جزیرہ نمائے عرب کے اندر قوت و طاقت والے قوم یہی تھی، بنی اسرائیل، یعنی یہودی تھے، یہی تھے۔ اس لیے تو اس وقت جس قرآن کو ہم پشت کیے بیٹھے ہیں میرے دوستوں، جب حضور قرآن پڑھتے، کوئی صحابی قرآن پڑھتے، ابو جہل کے چلتے قدم رک جایا کرتے تھے کہ قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ اسی قرآن کے لیے اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تاکہ اس قرآن کے اندر اتنی اثر آفرینی ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے نا تو یہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم تو انسان ہیں، کیا ہمارے دل ان پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گئے کیا؟ لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیمات کو ہم نے پس پہ ڈال دا، لیکن قرآن نے تو ان کو یہی کہا نا کہ بھی 40 سال۔ اب بتاؤ کوئی کردار میں کوئی میں جھول نظر آیا؟ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس اللہ نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے تو ذرا سوچو وہ اللہ خود کتنا بڑا بے عیب اور ذات سبحان ہوگا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہمیں بتا رہی ہے نا کہ دعوت کس طرح کیسے، تو ہم اب وہ دل دہلانے والی بات سن لیں آپ۔ کیتھ اسٹیفن یہ یو کے کا ایک بہت بڑا پاپ سنگر تھا، یو کے کا کیتھ اسٹیفن، واعظ و نصیحت تبلیغ سن کر یہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنا نام رکھا یوسف اسلام نام رکھا، پھر یہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گیا، تو یہ اسی سلسلے میں جرمنی چلا گیا تو اس کی بات سن کر قرآن و حدیث کی تعلیمات پیش کی، جیسے ہم آپ کو قرآن سنا رہے ہیں۔ ہمارا مقصود اس قرآن کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مرحوم ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ یہ خاص ہے، لیکن ہم اپنی حقیقت کو بھول گئے، ہم اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو گئے. ہم نے تو یہ سمجھا کہ بھئی یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ ہمارے اپنے اندر کوئی کیریکٹر اس طریقے کا نہیں ہے جس طرح ایک دائی کا ہونا چاہیے یا ایک دعوت اسلام کا کام کرنے والی آرگنائزیشن اور تنظیم کا پورے طریقے سے ہونا چاہیے. تو نہیں ہے ایسا. تو وہ کیٹ اسٹیفن وہاں جرمنی میں گیا، اس کی گفتگو اور بات اور اس کی تبلیغ سے ایک اور شخص کرسچن تھا، عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا. اس کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں کیٹ اسٹیفن نے رکھ دی، یوسف اسلام. تو کچھ عرصہ گزرا تو وہ دوبارہ اس کا جرمنی جانا ہو گیا. تو اس نے کہا یار اپنے وہ مسلمان نیو مسلم بردر، یعنی اپنے نئے مسلم بھائی سے ذرا ملاقات کر لی جائے. تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ دوبارہ عیسائی ہو چکا تھا، دوبارہ عیسائی. یہ ہے وہ تازیانہ میرے دوستو. ہم اپنے اوپر ہر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ لوگوں میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا، اللہ کا جو پیغام تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. تمام اہل عرفات نے یہی کہا کہ ہاں یا رسول اللہ نے جو پیغام آپ کو دیا آپ نے پورا ہم تک پہنچا دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا کہ اب ہر حاضر اس پیغام کو غائب تک، یعنی جو موجود نہیں ہے اس تک پہنچا دے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر مسلمان داعی اسلام ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا کیریکٹر ہونا چاہیے، اس کا اپنا کردار ہونا چاہیے. اقبال بڑا اپدی شک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، لفاظی ہمیں آتی ہے، شعلہ بیانی ٹھیک ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے. تو جب کیٹ اسٹیفن اس نئے مسلم سے ملنے کے لیے گیا تو وہ دوبارہ عیسائی ہو چکا تھا. اس نے پوچھا کیا ہوا تم تو مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا. اس نے کہا مسٹر کیٹ، یعنی کیٹ، تم نے میرے سامنے جو اسلام پیش کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا اسلام تھا، قرآن کی تعلیمات کا اسلام تھا، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اسلام تھا. لیکن میں نے ان چرتے پھرتے مسلمانوں کو جو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ دین اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر میں نے کہا میں تو پھر عیسائی ٹھیک ہوں، کم از کم میں لوگوں سے لین دین تو ایمانداری سے کرتا ہوں. کتنا بڑا تازیانہ ہے میرے دوستو. اس لیے کہ اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ دعوت اسلوب کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ اپنے کردار کو اتنا بلند کریں کہ تاکہ ہمارا کردار ایسا ہو تاکہ اس کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں، تو پھر وہ بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو میں یہی عرض کروں گا دوبارہ آخر میں کہ اس دور کے اندر ایسا صاحب کردار ہم کسی کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس کے کردار کو دیکھو. ہر مسلمان دائی ہے، اگر ہماری وجہ سے کوئی پلٹ کر ادھر جو ہوگا تو اس کی پوچھ ہم سے ہوگی، یہ بات یاد رکھ لے میرے دوستو. اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو اپنے کردار کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.